ہم اہل بیت کا ذکر ہر قسم کی بیماری اور مرض کا علاج ہے۔ اچھا جی، اہل بیت کا ذکر جسمانی بیماریوں کا علاج ہے یا روحانی بیماریوں کا علاج ہے؟ قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً قرآن روحانی بیماری جو کہ گمراہی ہے اس کا بھی علاج ہے، اور یہ جسمانی امراض کا بھی قرآن میں جو ہے نا وہ علاج ہے فلاں آیت پڑھو تو اس کا یہ فائدہ ہے، فلاں آیت پڑھو تو اس کا یہ علاج ہے، اولاد نہ ہوتی ہو تو یہ اولاد نہ ہونا یہ کوئی روحانی بیماری نہیں ہے، یہ جسمانی بیماری ہے۔ رب لا تذرنی، بلکہ روایات میں نے پڑھا ہے فیروزہ کے اوپر لکھو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لکھ کے اس کو پہنو، اللہ تعالیٰ تمہیں اگر بے اولاد ہو تو اولاد دے گا۔ وہ ایک مومن کی اولاد نہیں ہوتی تھی، ان کا نام نہیں لوں گا، میں نے اسپیشل ایران سے وہ فیروزے کے اوپر یہ لکھوا کے منگوا کے ان کو دیا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ قرآن روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی طرح اہل بیت کا ذکر یہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اہل بیت کا ذکر کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تسبیح نکالو یا نام لو، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، یہ جو ہے نا حدیث سلسلۃ الذہبیہ، امام رضا علیہ السلام جب جبری طور پر وہ مدینہ سے خراسان لائے جا رہے تھے تو نیشاپور میں رکے تھے، وہاں جب روانہ ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ فرزند پیغمبر جاتے جاتے اپنے جد کی ایک مستند حدیث ہم کو سناتے جائیں، عرصہ ہو گیا کوئی مستند ہم نے حدیث نہیں سنی، نقاب الٹی، پتہ نہیں کہتے ہیں بعد میں ہے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ قلم کاغذ لے کے بیٹھ گئے، امام رضا اپنے جد کی کوئی حدیث سنانے لگے، حدثنی ابی عن ابیہ الصادق، مجھ سے میرے والد گرامی یعنی امام موسیٰ کاظم نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے اس حدیث کو بیان کیا ہے، عن ابیہ الباقر، اور امام جعفر صادق نے امام محمد باقر سے، عن ابیہ علی ابن حسین زین العابدین، عن ابیہ حسین ابن علی، عن ابیہ امیر المومنین، عن رسول اللہ، عن جبرائیل، عن الباری، باری خالق کائنات کو کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں بیچ میں کسی غیر معصوم جو ہے نا وہ واسطہ نہیں ہے، اللہ سے لے کر فرمان اللہ کا ہے، اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے رسول خدا کو، رسول خدا نے علی کو، علی نے حسین کو، حسین نے علی ابن الحسین کو، علی ابن الحسین نے امام محمد باقر کو، انہوں نے امام جعفر صادق کو، انہوں نے امام جعفر موسیٰ کاظم کو، انہوں نے امام ہے حدیث سلسلۃ الذہبیہ، یعنی ایک زنجیر جس کی تمام کڑیاں سونے کی ہیں، سبحان اللہ، کہاں سونے کو کہتے ہیں۔ اچھا اب وہ حدیث کیا ہے؟ وہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ خدا فرماتا یہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، خدا فرماتا یہ میرا مضبوط قلعہ ہے، من قالها دخل حصنی، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ گویا میرے مضبوط قلعہ میں آ گیا، ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے مضبوط قلعہ کے اندر آ جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد امام نے جو ہے نا وہ حاضرین کی ایک خوش فہمی کو دور کیا اور کہا وہ زمانہ گزر گیا
جب صرف لا الہ الا اللہ نجات کے لیے کافی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نعرہ یہ ہوتا تھا شروع میں رسول خدا کا، وہ لا الہ الا اللہ کہو اور جنت میں جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ امام نے فرمایا اب نصاب بڑھ گیا ہے، ولیکن بشرطہا و شروطہا، کچھ اور شرائط بھی ہیں، وہ بھی ہوں، پھر کلمہ توحید اللہ کا مضبوط قلعہ ثابت ہوگا۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرائط میں سے ایک شرط وقت کے امام کی معرفت ہے۔ آج کے دور میں اس آدمی کو کلمہ توحید قلعہ کا کام دے گا جب وہ میری امامت کا قائل ہو۔ اچھا، جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام حنبل یہ کہتے ہیں، امام حنبل عقائد میں جو ہے نا، یہ سعودیہ کے جو ہیں حضرات ہیں، وہ سب امام حنبل کے عقیدہ کو لیتے ہیں، حنبلی ہیں وہ لوگ۔ اچھا، امام حنبل کہتے ہیں یہ جو امام رضا سے لے کر اللہ تک، یا اگر اوپر سے شروع کرو تو اللہ تعالیٰ سے لے کر اللہ، جبرائیل، علی، محمد علی، پھر حسین، پھر علی ابن الحسین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی ابن موسیٰ رضا، یہ نام کسی کاغذ کے اوپر لکھ کے کسی دیوانے کے گلے میں آویزان کرو، خدا اس کو شفا دے گا۔ ملنا چاہیے نا تبرک۔ بالکل، ذکرنا اہل البیت شفاء من کل۔ اچھا، دیوانہ ہو جانا روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے؟ جسمانی ہے، جسمانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے۔ اچھا، یہ روحانی بیماریوں کے علاج ہے، یہ تو کلیئر ہے۔ انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ سیدھی سیدھی بات ہے، 2 جمع 2 4، ٹھیک ہے؟ ان سے تمسک کرو گے اہل بیت سے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی آخرت کی ہلاکت سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے جی؟ اگر ان سے تمسک رہو گے تو ہدایت پاؤ گے، یعنی تم کو زندگی ملے گی۔ ہاں، اہل بیت کا ذکر کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک تو ان کا نام لینا خود باعث برکت ہے، لکھ کے گلے میں ڈالو تو دیوانہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اصل ذکر ان کے فضائل کو بیان کرنا ہے، ان کے تعلیمات کو بیان کرنا ہے، اور تعلیمات کو بیان کر کے ان کو سمجھ کے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اصل ذکر اہل بیت کا یہ ہے، ذکرنا اہل البیت شفاء من العلل والاسقام۔ علت واحد ہے، علل اس کی جمع ہے، سقم یہ واحد ہے، اسقام اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم اہل بیت کا ذکر تمام امراض اور بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ اچھا جی، تقریباً ابھی دیکھیں یہ روحانی علاج کی طرف، والآخذ بامرنا معنا غدا فی حظیرۃ القدس۔ امر یعنی ان کی تعلیمات، رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس آدمی پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ آپ کے امر کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہماری تعلیمات کو حاصل کرے اور حاصل کر کے ان کو پھیلائے۔ جو شخص یہ کام کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرے۔ امر یہ ہے، امر سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کے تعلیمات، ان کی بیان کردہ توحید، ان کے بیان کردہ خدا کی صفات، ان کے بیان کردہ رسول خدا کی صفات، ان کے بیان کردہ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نکاح طلاق کا طریقہ، یہ سب کے سب یعنی جو دین محمد و آل محمد آپ کو بتائیں وہ اہل بیت کا امر ہے۔ والآخذ بامرنا، ہمارے امر کو، ہماری تعلیمات کو لینے والا جی۔ اچھا جی، وہ آگے رہ گیا، آگے نکل گیا ہوں میں۔ اچھا، ہر قسم کی بیماری سے بھی شفا ہے، وہ وسواس ریب، غلط قسم کے خیالات سے بھی آپ کو اہل بیت کا ذکر بچائے گا۔ وسواس ریب، خدا کے بارے میں کبھی کبھی خیالات آتے ہیں، یہ بھئی ہے تو کیوں نظر نہیں آتا، بندے ہیں تو نظر آتے ہیں،
یہ چاند ستارے ہیں تو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں۔ اچھا یہ خدا ہے، یہ کسی کو خوبصورت اور کسی کو بدصورت کیوں بناتا ہے؟ یہ کشمیر یہ ایک شیخ صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، میرا خیال میں، اس لیے میں بیان کرتا ہوں، کل میں نے دفتر میں بیان کیا تھا۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 26، اس میں ہے کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے محافظ بنایا ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 26 شیخ صاحب کی کتاب تفسیر الکوثر کے اندر نیچے لکھا ہے، اس کے ذیل میں ایک عبرت انگیز واقعہ جس آدمی سے، عالم دین سے شیخ صاحب نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اس نے مجھے خود سنایا تھا، لگتا ہے کہ شیخ صاحب کو بھی سنایا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ جو 2005 میں زلزلہ آیا آزاد کشمیر میں، تو لکھا ہے مولانا سبحانی ناقل ہیں، یہ ڈاکٹر ساجد سبحانی مراد ہیں، انہوں نے چونکہ مجھے خود سنایا تھا، ہماری افواج جان بحق لوگوں کو وہاں دفن کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت بتایا تھا، میرے بھائی میجر تھے اس وقت، 2005 میں میجر تھے، ابھی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، بریگیڈیئر بن گئے، کرنل بن گئے۔ میں کبھی پوچھوں گا ان سے کہ وہ ابھی کیا ہے، ان کا رینک کیا ہے۔ کہا انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہم وہ جان بحق لوگوں کو دفن کر رہے تھے، ایک بندے کو ہم نے سپرد خاک کیا، قبر نے اس کو باہر پھینک دیا۔ دوسری دفعہ ہم نے اس کو ایسا کیا، پھر قبر نے اس کو باہر پھینک دیا۔ یہ شیخ صاحب نے اگر تفسیر میں نہ لکھا ہوتا تو میں اس کو بیان نہ کرتا۔ پھر ہم نے پریشان ہو کے اس کو دریا میں گرا دیا، دریا کے پانی نے بھی اس کو باہر پھینک دیا۔ دو تین دفعہ یہ جب عمل دہرایا گیا تو پھر ایک خاتون پاس کھڑی رو رہی تھی، ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے والد ہیں، ان کے مجھ سے ناجائز تعلقات تھے، اس کے نتیجے میں ہمارے 3 بچے ہیں۔ یہ زلزلہ اس طرح کے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس اجتماعی عذاب سے بچو، زلزلہ، سیلاب، یہ حتیٰ یہ آپ کے جو کیا کہتے ہیں کرونا وغیرہ، اس اجتماعی عذاب سے بچو جو نازل ہونے کے بعد صرف ظالم تک محدود نہیں رہتا، وہ ہر خشک و تر کو، وہ سارے علاقے تو ایسا نہیں ہے نا، اس ایک کے باعث عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں گندم کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اچھا جی، تو یہ ہمارے تعلیمات پر عمل کرنے والا۔ اچھا جی، وسواس الریب بات ہو رہی تھی، آدمی سوچتا ہے یہ زلزلہ کیوں آ گیا؟ ایک 2 3 4 نے گناہ کیا تھا تو باقی لاکھوں بیچاروں نے کیا بگاڑا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم ہو گیا۔ نماز کے اندر مختلف قسم کے عجیب خیالات آتے ہیں، یہ وسواس الریب، اہل بیت کا ذکر آپ کو غلط خیالات سے بھی بچاتا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر غلط خیالات سے بھی بچاتا ہے۔ وجہتنا رضا الرب، تعبیریں مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، مطلب سب کا ایک ہے۔ جہاد کہتے ہیں سمت کو، سمت، ہم اہل بیت کا جو سمت ہے نا، جو مسلک ہے، وہ ہمارا جو مکتب ہے نا، یعنی جس راستے کے اوپر ہم اہل بیت چلتے ہیں رضا الرب، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ جس روش پر اہل بیت چلتے ہیں اس روش کو پر جو نہیں چلتا اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.